اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ہمیں اس موقع پر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک سلسلہ شروع کرنے کا موقع عنایت فرمایا کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کی فہرست نکالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے معجزات ہوئے، تو وہ معجزات 300 سے زائد ہیں۔ اور اگر ان 300 سے زائد معجزات کو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی پر تقسیم کریں کہ کتنے دنوں میں معجزہ پیش آتا تھا، تو تقریباً 17 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک معجزہ پیش آتا تھا۔ لیکن آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ قرآن کریم میں ان میں سے کسی معجزے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ذکر اگر کیا گیا ہے تو صرف ایک معجزے کا کیا گیا ہے، وہ ہے قرآن کریم کا معجزہ۔ کفار مکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ تمہارے اوپر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کیا تمہارے لیے معجزہ کافی نہیں ہے؟ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ یہ زندہ جاوید معجزہ ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والا معجزہ ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں آج عصائے موسیٰ دے دیا جائے تو کسی کے ہاتھ میں وہ عصا جو ہے سانپ نہیں بنے گا۔ اگر اس عصا کو ہاتھ میں لے کر کے کوئی آدمی جو ہے سمندر پر اگر مارے تو اس ڈنڈے سے کوئی آدمی سمندر میں راستہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن یہ قرآن کریم جو زندہ معجزہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امتی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے دیا ہے کہ ہر امتی اس سے معجزہ کر سکتا ہے، معجزہ دکھا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو زندہ جاوید معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی۔ اس سلسلے میں ہمیں دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے تفہیم قرآن۔ قرآن سمجھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر قرآن سمجھنا چاہتا ہے، وہ ترجمے سے سیکھے، وہ کسی عالم دین سے سیکھے، یا کسی بھی کتاب سے وہ سیکھ سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے تفہیم قرآن کی، قرآن سمجھانے کی، تو وہاں پر ہر انسان کو حق نہیں ہے کہ ہر انسان قرآن سمجھانے بیٹھے، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں جو علماء نے مختلف کتابوں میں ان کو جمع کیا ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ فہم قرآن کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ انسان کے اندر نیک نیتی ہو اور انسان قرآن سیکھنا شروع کرے تو قرآن سیکھ سکتا ہے، وہ اس کا بنیادی حق ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن سکھانا چاہتے ہیں، اپنی فکر جو آپ نے قرآن سے حاصل کی ہے اگر آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو جن شرائط کا علماء نے تذکرہ کیا ہے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم آگے کبھی درس کے دوران ان تمام شرائط کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی، قرآن کریم جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کریم کا موضوع ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اور انسان ناکام کیسے ہوگا۔ پوری قرآن کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ وہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کو بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں جب قرآن کو ہم پڑھیں یا ہم قرآن سمجھائیں کسی کو، تو ہمارے نگاہ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن کا مقصد ہے انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامیابی۔ اسی طریقے سے قرآن جب ہم پڑھیں یا قرآن ہم سمجھیں اور سمجھائیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم یہ صرف کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے،
جس طرح اور دیگر مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، قرآن صرف کوئی مذہبی کتاب نہیں بلکہ مذہبی کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ایک دعوت کی کتاب ہے اور ایک تحریک کی کتاب ہے۔ قرآن انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے، انسان کی زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہے، اور انسان کی زندگی میں یو ٹرن لانے والی، انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے والی کتاب ہے۔ تو ہمیں قرآن جب پڑھیں، جب اس کو سمجھیں، جب سمجھائیں، تو ہمیں اسی نظریے سے اس کو پڑھنا چاہیے کہ میرے اندر اس میں کتنی تبدیلی میرے اندر آ رہی ہے اور میں اس سے جو ہے کتنی چیزیں سیکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم جو ہم سے خطاب کرتا ہے، جو ہمارے سامنے قرآن کریم اسلوب رکھتا ہے، جو اس کا اسلوب ہے بات کرنے کا، اس کو بلاغت کی زبان میں اسلوب خطابی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے بات کرنے کا، خطاب سے قریب تر ہے۔ یہاں سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے ایک بات کرتا ہے، پھر فوراً اس کے بعد دوسری بات شروع کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا کہ اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اسلوب خطابی میں ہے یا اسلوب خطابی کے مشابہ ہے، تو اس لیے جو ہے جیسے ایک مقرر تقریر کرتا ہے اور سامنے والے کی حالات کا اعتبار کرتے ہوئے وہ کبھی بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، کبھی کسی بات کو مختصراً بیان کرتا ہے، تو اسی طرح قرآن کرتا ہے کہ اگر قرآن ضرورت لگتی ہے تو قرآن اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کر دیتا ہے، اور اگر احساس ہوتا ہے کہ اس کو ایجاز کے ساتھ مختصراً بیان کر کے کام چلے گا تو قرآن کریم اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہے۔ اور یہاں سے پھر یہ سوال ہمارا حل ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے یہ ایک دم اچانک سے دوسرا موضوع شروع کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اچانک سے دوسرا موضوع شروع نہیں ہوتا، یہ اصل میں اسلوب کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اسلوب خطابی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسرا موضوع فوراً سے شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سے ہم رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں چند معروضات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، وہ ہے تصحیح نیت، کہ ہم نیت کو خالص کریں، اور ہم قرآن کو جب سیکھیں یا ہم قرآن کو جب سکھائیں، ہماری نگاہ میں اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنا نام بنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے ہمیں قرآن نہ سمجھنا چاہیے، نہ ہمیں سمجھانا چاہیے، بلکہ ہماری نیت جو ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں، اس قرآن کو میں سمجھا رہا ہوں، تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو سمجھانے کے لائق بن جاؤں، مجھے یہ بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے، میں لوگوں کو صحیح طرح اس کو سمجھا سکوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان پھر قرآن کریم میں تدبر کرے، اپنے آپ کو تعصب سے پاک کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اپنی رائے کو بالکل یک طرف رکھتے ہوئے انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے، اور انسان پھر کسی نتیجے پر پہنچے تو وہ پھر بات لوگوں کے سامنے رکھے اگر اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ آخری شرط یہ ہے کہ انسان قرآن سے جو کچھ وہ سمجھ رہا ہے یا اس کو جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، انسان اس پر عمل کرے، انسان کو عامل قرآن بھی بننا چاہیے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو اعلان کیا تھا اس میں ہم نے سب سے پہلی بات یہ رکھی تھی کہ قرآن کا دعوتی پہلو کیا ہے۔ قرآن کریم ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح کے غیر مسلم کے ساتھ ہمیں کس طرح دعوت دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے ان تک ہمیں دین پہنچانا چاہیے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، یہی اس کا اصل موضوع ہے۔ تو اسی لیے ہم انشاءاللہ اپنے درس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جہاں اس طرح کی آیت آئیں گی تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس سے ہمیں کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا پہلو رکھا گیا تھا قرآن کریم کا تذکری پہلو۔ قرآن کریم کسی ڈکٹیٹر کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کسی ڈکٹیٹر کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم یہ ہمارے رب کی کتاب ہے۔ وہ رب جو ہم سے، ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہمیں وہ اس طریقے سے بھی سمجھاتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے۔
محبت سے، پیار سے مشورے دیتا ہے. خود قرآن کریم ہمیں مشورے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مشورے دیتا ہے اور ہمیں تذکیر کرتا ہے. ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ میرے بندو کہاں بھٹکے جا رہے ہو، اللہ کی طرف پلٹو. تو جہاں اس طرح کی باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے. اگلا اس میں عنوان تھا علوم عربیہ. آج کل کے زمانے میں چونکہ علمی اعتبار سے انحطاط کا دور ہے اور لوگوں کے اندر علمی کمی آتی جا رہی ہے، خصوصاً جس موضوع پر سب سے زیادہ کمی پائی جاتی ہے آج کل وہ علوم عربیہ ہے. اچھے مدارس کے فارغین بھی علوم عربیہ سے واقف نہیں ہوتے، خصوصاً قرآن کریم کے اعراب کے تعلق سے، قرآن کریم کی بلاغت کے تعلق سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یا ان کے اندر جو باریکیاں ہیں وہ ہماری نگاہوں پر مخفی رہتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جہاں ایسا موقع آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ہم تفصیل سے رکھیں گے کہ قرآن کریم نے یہی لفظ کیوں استعمال کیا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، یہ ایسا اعراب یہاں پر کیوں آیا، اس کے کیا دلائل ہیں. انشاءاللہ وہ ساری چیزیں تفصیل سے آپ سامنے درس میں آئے گی. اگلا اس میں موضوع تھا کہ قرآن اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات. یہ دور پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے. ہر طرف سے الگ الگ طریقے کے اعتراضات مسلمانوں پر، اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، غرض ہر فن پر، علوم اسلامیہ کے ہر فن پر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اعتراضات کے صحیح جوابات دیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں اور لوگوں تک صحیح معلومات پہنچ سکے. تو انشاءاللہ جہاں پر اس طرح کی آیات آئیں گی تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان اعتراضات کے جواب بھی رکھے جائیں. اس زمانے میں جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ انکار حدیث کا فتنہ ہے. اسی طرح دوسرے فرقے باطلہ ہیں، دوسری شخصیات ہیں اس طرح کی جن کی وجہ سے علمی بددیانتی عام ہو رہی ہے اور لوگوں کے درمیان میں غلط عقائد فروغ پا رہے ہیں. قرآن کریم کی جب اس طرح کی آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ ان کا بھی تفصیلی رد آپ کے سامنے رکھا جائے گا. قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے اور وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کے ذرے ذرے کا علم ہے. موجودہ سائنس جو دریافت کر رہی ہیں، جو معلومات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ ساری معلومات انتہائی درجے تک قرآن کریم سے مطابقت رکھتی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے تفصیلی طور پر رکھی جائیں گی تاکہ ان سے بھی ہم استفادہ کر سکیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں. اس میں آخری موضوع تھا مشکلات القرآن. قرآن کریم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو سمجھنے کے اعتبار سے کافی مشکل ہیں. تو ان مشکل مقامات کو انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کا جو صحیح موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہر مشکل قرآن کے موقع پر آپ کے سامنے اس موضوع کو رکھا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.